السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ مطففین آیت نمبر 31 سے تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر آپ اب تک کے ہمارے سارے ویڈیو شروع سے ترتیب سے دیکھنا چاہیں تو ہم نے کتاب التجوید پارہ عام کے نام سے پلے لسٹ بنا رکھی ہے، وہاں آپ کو ہمارے سارے ویڈیو شروع سے اور ترتیب سے بآسانی مل سکتے ہیں۔ تو آئیے آج کا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا فَكِهِينَ وَإِذَا انقلبوا میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا، قاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قزا جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا، إِلَىٰ أَهْلِهِمْ میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا، انقلبوا میں اخفاء حقیقی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو وہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور یہاں نون ساکن کے بعد ان حروف میں سے یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با میں سے کوئی حرف نہیں ہے، اس لیے یہاں پہ اخفاء حقیقی ہوگا، اور حروف اخفاء کل 15 ہیں۔ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا، انقلبوا کاف کو پر پڑھیں گے، قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قزا جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انقلبوا، انقلبوا واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ انقلبوا فَكِهِينَ، فَكِهِينَ میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔
وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلَبُوا فَكِهِينَ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ۔ وَإِذَا الف مدہ، الف ہمیشہ مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے ہمیشہ زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، رَأَوْهُمْ کی را کو پر پڑھیں گے۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر زبر ہے اس سے را کو پر پڑھیں گے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، واولین، واولین وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے زبر ہو، واولین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا، وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ، قَالُوا إِنَّ میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ قالوا ان نون مشدد غنہ ہوگا، غنہ کی مقدار 1 الف ہے۔ ہؤلاء میں مد متصل ہوگا۔ مد متصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ اسی لفظ میں ہو۔ مد متصل میں حفص کی روایت میں صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے۔ ان هؤلاء لضالون، ضاد کو پر پڑھیں گے۔ ضاد حروف مستعلیہ میں سے حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط قذ ہے، جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑھے جاتے ہیں۔ لضالون میں مد لازم کلمی مستقل ہوگا۔ مد لازم کلمی مستقل وہ مد ہے کہ کلمہ میں حرف مد کے بعد تشدید ہو، اور یہاں حرف مد کے بعد کلمہ میں لام کے اوپر تشدید ہے، اس لیے یہاں پہ مد لازم کلمی مستقل ہوگا۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَضَالُّونَ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ۔ وَمَا أُرْسِلُوا میں مد منفصل ہوگا۔ مد منفصل وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے لفظ میں ہو۔ مد منفصل میں حفص کی روایت میں بطریق شاطبیہ صرف توسط ہے، توسط کی مقدار 2 الف، 2.5 الف اور 4 الف ہے، اور بطریق جزری قصر اور توسط دونوں جائز ہیں۔ قصر کی مقدار 1 الف ہے، لیکن اکثر دنیا میں شاطبیہ کا طریقہ رائج ہے۔ وَمَا أُرْسِلُوا، ارسلو کی را کو پر پڑھا جائے گا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ را ساکن سے پہلے زبر اور پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را ساکن سے پہلے زیر آئے تو را ساکن کو باریک پڑھا جائے گا، یا را ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے را ساکن کو پر پڑھیں گے۔ وَمَا أُرْسِلُوا، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ، علیہم یالین، یالین وہ یا جو ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو، یالین کو نرم آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ علیہم حافظین، علیہم حافظین میں اظہار شفوی ہوگا۔ اس کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوگا، یعنی میم کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ علیہم حافظین، حافظین ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حافظین،
ज़ुआ को पर पढ़ेंगे। ज़ुआ हरूफ मुस्तालिया में से है। हरूफ मुस्तालिया 7 हैं जिनका मजमुआ खुस्सा ज़ब्त नक़िज़ है, जो हमेशा हर हाल में पर पढ़े जाते हैं। हाफिज़ीन में मद आरिज़ वक्फ़ी होगा। मद आरिज़ वक्फ़ी वो मद है जिसमें हरफ मद के बाद सुकून वक्फ़ की वजह से हो। मद आरिज़ वक्फ़ी में तमाम क़ुर्रा के नज़दीक तूल, तवस्सुत, क़स्र तीनों जायज़ हैं। तूल अवला है, फिर तवस्सुत, फिर क़स्र। तूल की मिक़दार 3 अलिफ 5 अलिफ, तवस्सुत की मिक़दार 2 अलिफ 3 अलिफ और क़स्र की मिक़दार 1 अलिफ है। वमा उरसिलू अलैहिम हाफ़िज़ीन फ़लयौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यज़हकून। फ़लयौमल्लज़ीना वाव लीन वो वाव जो साकिन हो और उससे पहले ज़बर हो, वाव लीन को नरम आवाज़ के साथ पढ़ेंगे। फ़लयौमल्लज़ीना या मद्दा वो या जो साकिन उससे पहले ज़ेर हो, या मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फ़लयौमल्लज़ीना आमनू हमज़ा के ऊपर खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। आमनू वाव मद्दा वो वाव जो साकिन है उससे पहले पेश हो, वाव मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फ़लयौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि अलिफ मद्दा। अलिफ हमेशा मद्दा होता है, अलिफ से पहले हमेशा ज़बर होता है। अलिफ मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। मिनल कुफ़्फ़ारि की रा को बारीक पढ़ा जाएगा। इसका कायदा है कि रा के ऊपर ज़बर पेश आए तो रा को पुर पढ़ा जाएगा, रा के नीचे ज़ेर आए तो रा को बारीक पढ़ा जाएगा, या रा के ऊपर या रा के नीचे ज़ेर है इसे रा को बारीक पढ़ेंगे। मिनल कुफ़्फ़ारि यज़हकून ज़ाद को पुर पढ़ेंगे। ज़ाद हुरूफ मुस्तालिया में से है। हुरूफ मुस्तालिया 7 हैं जिनका मजमुआ खुस्सा ज़ब्त नक़िज़ है, जो हमेशा हर हाल में पुर पढ़े जाते हैं। यज़हकून में मद आरिज़ वक्फ़ी होगा। मद आरिज़ वक्फ़ी वो मद है जिसमें हरफ मद के बाद सुकून वक्फ़ की वजह से हो। मद आरिज़ वक्फ़ी में तमाम क़ुर्रा के नज़दीक तूल, तवस्सुत, क़स्र तीनों जायज़ हैं। तूल अवला है, फिर तवस्सुत, फिर क़स्र। तूल की मिक़दार 3 अलिफ 5 अलिफ, तवस्सुत की मिक़दार 2 अलिफ 3 अलिफ और क़स्र की मिक़दार 1 अलिफ है। फ़लयौमल्लज़ीना आमनू मिनल कुफ़्फ़ारि यज़हकून अलल अराइकि यंज़ुरून। अलल अराइकि रा की रा को पुर पढ़ा जाएगा। इसका कायदा है कि रा के ऊपर ज़बर और पेश आए तो रा को पुर पढ़ा जाएगा, रा के नीचे ज़ेर आए तो रा को बारीक पढ़ा जाएगा, या रा के ऊपर ज़बर इससे रा को पुर पढ़ेंगे। अलल अराइकि मद्दी मुत्तसिल होगा। मद्दी मुत्तसिल वो मद है जिसमें हरफ मद के बाद हमज़ा उसी लफ्ज़ में हो। मद मुत्तसिल में हफ्स की रिवायत में सिर्फ तवस्सुत है। तवस्सुत की मिक़दार 2 अलिफ। मद मुत्तसिल में हफ्स की रिवायत में सिर्फ तवस्सुत है। तवस्सुत की मिक़दार 2 अलिफ 2.5 अलिफ और 4 अलिफ है। अलल अराइकि यंज़ुरून ये आप अलामत ला देख रहे हैं। ये अलामत कभी इबारत के अंदर होती है जैसे यहाँ है, और कभी आयत के ऊपर होती है जैसे यहाँ आयत के ऊपर है। इबारत के अंदर हो तो हरगिज़ वक्फ न करें, हरगिज़ न ठहरें। यहाँ पे अलल अराइकि यंज़ुरून, यंज़ुरून में इख्फ़ाए हकीकी होगा। इसका कायदा है कि नून साकिन के बाद, नून साकिन और तनवीन के बाद अगर हुरूफ़ हल्की, हुरूफ़ यरमलून और बा के अलावा कोई और हरफ आए तो वहाँ पे इख्फ़ाए हकीकी होगा। और या नून साकिन के बाद इन हुरूफ में से यानी हुरूफ़ हल्की, हुरूफ़ यरमलून और बा में से कोई हरफ नहीं है, इसलिए यहाँ पे इख्फ़ाए हकीकी होगा। और हुरूफ़ इख्फ़ा कुल 15 हैं। यंज़ुरून ज़ा को पुर पढ़ेंगे। ज़ा हुरूफ़ मुस्तालिया में से है।
حروف مستعلیہ 7 ہیں جن کا مجموعہ خصہ ضغط نقض ہے جو ہمیشہ ہر حال میں پر پڑے جاتے ہیں۔ ینظرون کی را کو پر پڑا جائے گا، اس کا قاعدہ کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑا جائے گا، یا را کے اوپر پیش اس لیے را کو پر پڑیں گے۔ ینظرون میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ علی الارائک ینظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون۔ ثوب الكفار، الف لام اگر حروف قمری کے شروع میں ہوں تو صرف لام پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ کاف یہاں حروف قمری میں سے ہے اور کاف سے پہلے الف اور لام ہے، اس سے صرف لام کو پڑھا جائے گا، الف کو نہ پڑھیں گے۔ حل ثوب الکفار، الکفار الف مدہ، الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے میں شا زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ حل ثوب الکفار، الکفار کی را کو پر پڑھا جائے گا، اس کا قاعدہ کہ را کے اوپر زبر پیش آئے تو را کو پر پڑھا جائے گا، را کے نیچے زیر آئے تو را کو باریک پڑھا جائے گا، یا را کے اوپر پیش اس لیے را کو پر پڑھیں گے۔ حل ثوب الکفار ما كانوا، ما الف مدہ، الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے میں شا زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما كانوا، کانو الف مدہ، الف میں شا مدہ ہوتا ہے، الف سے پہلے میں شا زبر ہوتا ہے، الف مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما کانو، واو مدہ، واو مدہ وہ واو جو ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو، واو مدہ کو 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ ما کانو یفعلون، آگے آیت وقف کریں گے۔ یفعلون میں مد عارض وقفی ہوگا۔ مد عارض وقفی وہ مد ہے جس میں حرف مد کے بعد سکون وقف کی وجہ سے ہو۔ مد عارض وقفی میں تمام قراء کے نزدیک طول، توسط، قصر تینوں جائز ہیں۔ طول اولا ہے، پھر توسط، پھر قصر۔ طول کی مقدار 3 الف 5 الف، توسط کی مقدار 2 الف 3 الف اور قصر کی مقدار 1 الف ہے۔ هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج سورہ مطففین مکمل ہو گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔